إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں ڈپریشن، ذہنی بیماریاں، ذہنی پریشانیاں، جس کو انگریزی میں ڈپریشن کہتے ہیں. اس کے تعلق سے آج انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ذہنی بیماریاں ہیں یہ بھی بڑھ رہی ہیں. لوگ اس کا علاج، صحیح علاج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے غلط جگہوں پر جا کر اپنا وقت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، اور اپنا پیسہ بھی برباد کر رہے ہیں. جیسے ہی انسان ترقی کر رہا ہے ویسے ویسے بیماریاں بھی بڑھ رہی ہے، دونوں طرح سے بیماریاں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہاسپٹلس ہر جگہ نئے نئے ہمیشہ کھلتے جا رہے ہیں، اور جتنے زیادہ ہاسپٹلس بھی بڑھ رہے اتنے زیادہ پھر پیشنٹس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. ہر ہاسپٹل میں پیشنٹس کی بھی لائن لگی ہوئی ہے. تو یہ بڑھتی بیماریوں میں ایک بیماری ہے ذہنی بیماریاں، جو کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ بیماری بھی بڑھ رہی ہے. مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی ذہنی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور اس ذہنی بیماریوں کا اثر اور اس کا علاج اور اس کے علامات، حقیقت میں یہ بیماری کیا ہے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ نقصان کی طرف اور گھاٹے کی طرف اور خسارے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. خاص طور سے مسلمان اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں اس ایک مسئلے کو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے. حالانکہ وہ ذہنی بیمار ہوتا لیکن نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کوئی درگاہ کے پاس گیا تو کوئی بابا کے پاس چلے گیا، تو کوئی غیر مسلموں کے پاس بھی اس کے علاج کے لیے جاتے ہیں، سال ہاں سال لگا دیتے ہیں، لیکن اس بیماری کا علاج انہیں نہیں ملتا. اللہ کے لیے غور کرنا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس کے علامات کیا ہیں سب سے پہلے یہ رکھ دوں. بہت ہی اہم عنوان ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں سوال کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ذہنی بیماریوں کے علامات کیا ہے، یعنی کسی کو ذہنی بیماری لگ گئی ہے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. اس کے بہت سارے علامات ہیں، الگ الگ بیماریوں کے الگ الگ علامات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن چند یہ ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے ذہنی طور پر، ڈپریشن کا جو شکار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تنگ دلی، اس کے اندر تنگ دلی ہوتی ہے، ہمیشہ گھبراہٹ میں رہتا ہے، مایوس اور غم زدگی، ہمیشہ غم میں رہتا ہے، اور اسی طرح پست حوصلہ، اس کا حوصلہ بڑا نہیں رہتا، ہمیشہ اس کا حوصلہ کم ہوتا ہے، پست حوصلہ رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے، بغیر کسی وجہ کے بے چین ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں جی بہت زیادہ مجھے بے چینی ہو رہی، بے چینی محسوس ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے، ذہنی بیماریوں کے علامات ہے. اسی طرح دنیاوی کاموں میں پوری طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پانا، یعنی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا دل نہیں لگتا اس میں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا ہمارا دل ہی نہیں لگ رہا، کون سا بھی کام کرے تو دل نہیں لگ رہا. پھر اسی طرح نیند کا نہ آنا،
پھر اسی طرح کیا ہے دل دھڑکنا، اور اسی طرح اچانک پسینے آ جانا، پھر اسی طرح جسمانی تھکاوٹ، پھر اسی طرح وسوسوں کا بہت زیادہ خیالات اسے آتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتا، پھر کچھ لوگ اکیلا پن محسوس کرتے ہیں اور اکیلا رہنے کو ہی پسند کرتے ہیں، پھر اسی طرح کچھ لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ان کو رونا آتا ہے، روتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ذہنی بیماریوں کے علامات ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اندھیرے میں نہیں جا سکتے، کچھ لوگ بند کمرے میں نہیں رہ سکتے اکیلے، کچھ لوگ لفٹ میں اکیلے نہیں جا سکتے، پھر کچھ لوگوں کی بلڈ پریشر بی پی کم نہیں ہوتی، پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی اس بیماری کے اثرات جس کو ہیں، وہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے، کسی سے نہیں ملتے، اکیلے رہتے، تنہائی ان کو پسند آتی ہے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمت ہار جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے، نہ پڑھائی نہ کاروبار نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح گھریلو زندگی سے بھی دور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی بیوی بچوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، وہ لوگ گھریلو زندگی سے اور معاملات اور تعلقات بھی لوگوں سے نہیں رکھتے، پھر اسی طرح جاب اور کاروبار بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیشہ اس فیلنگ میں رہتے، یہ خیال میں رہتے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ کام نہیں آ سکتا، اس کی امیدیں پوری ختم ہو جاتی ہے کہ اب میں بیکار ہوں، اس طرح ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ سوچ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، یہ بیماریاں، یہ علامات بڑھتے بڑھتے آخر میں وہ ایسا سوچتا ہے کہ اب پھر مجھے ایسی زندگی کا کیا کرنا، مجھے اب ایسی زندگی سے کیا ضرورت ہے، میری زندگی بوجھ بن گئی ہے، میں مر گیا تو ٹھیک رہتا، میری وجہ سے میرے گھر والوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے، اب میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سمجھ کر آخر میں اس بیماری کا بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے کئی لوگ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جو آج خودکشی ہم دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ذہنی بیمار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بیمار۔ آج خودکشی کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ 10th یا 7th اور 8th کلاس پڑھنے والا بچہ، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بھی خودکشی کر کے مر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بولتا کچھ بھی نہیں، وہ بھی ایک طرح سے ذہنی بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم ایکٹر کو، ایکٹریسز کو دیکھتے ہیں، کئی ایسے ایکٹریسز ہیں جن کے پاس دنیاوی طور پر ہر چیز موجود ہے، یعنی دنیاوی نعمتوں کا اگر ان کے پاس حساب کریں تو بہت ساری چیزیں، ان کے پاس بینک بیلنس ہے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، ناچتے کھیلتے کودتے اپنی مرضی، اپنی منمانی زندگی سب کچھ گزارتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ خودکشی کر کے مر جاتے ہیں۔ ابھی ہم حال میں وہ سشانت سنگھ راجپوت کے نام سے ایک ایکٹر کے تعلق سے نیوز میں بہت ہم لوگ دیکھے، اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا، دنیاوی اعتبار سے مالدار تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ بھی خودکشی کر کے مر گیا، اس کی وجہ بھی ڈپریشن ہی بتائی گئی۔ تو بہرحال یہ ڈپریشن، یہ ذہنی بیماریاں، اس کے تعلق سے ہم لوگ اور بھی انشاءاللہ آج تحقیق کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم لوگ آج غور سے دیکھیں گے کہ آخر یہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے اور اس سے نکلنے کی ضرورت ہے تو اس سے کیسے نکلا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بیماری، یہ ڈپریشن کسی کو چند دن ہوتا ہے اور کسی کو ایک ہفتہ ہوتا ہے، تو کسی کو ایک مہینہ ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ سالہ سال یہ بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ڈپریشن کا بیمار، کچھ لوگ اثرات ان کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کانپتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو کیا ہے لوگوں کو مارتے بھی ہیں، کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ غصہ کرتے ہیں، یہ سب ذہنی بیماریاں ہیں۔ یاد رکھ لو، ہمارے ماحول، ہمارے معاشرے، ہمارے محلے میں بھی کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، ارے اچانک اچھا تھا بھائی کیا ہو گیا، اچانک لوگوں کو دیکھ کے ڈرنا شروع کر دیا، اچانک ہی اکیلا اکیلا گھر میں رہ رہا، کسی سے بات نہیں کر رہا، اچانک ہی کیا ہے رونا شروع کر دیا، اچانک کسی کو مار رہا، کسی کو گالیاں دینا شروع کرا۔ ایسے کئی لوگ ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب وجوہات، یہ بیماری کیوں آتی ہے، یہ بیماری کیوں لگتی ہے، اس کے شکار کیوں لوگ ہوتے ہیں، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ خاندانی، یعنی ان کے خاندان میں بھی اگر کسی کو یہ بیماری تھی تو خاندان کی وجہ سے بھی ان کے اثرات چلتے چلتے پھر کسی کو یہ بیماری لگ سکتی ہے، ایک۔ دوسری چیز، زندگی میں ہونے والی کچھ پرابلمز، زندگی میں کچھ حالات ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے،
تیسری چیز ذہن میں یعنی دماغ میں کچھ کیمیکل انبیلنسز ہوتے ہیں اور ان کا نروس سسٹم جو ہے نا بگڑ جاتا ہے، برین کے کچھ حصے سکڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی یہ سب چیزیں، یہ علامات ظاہر ہوتے ہیں، وہ انسان بیمار ہوتا ہے۔ بیماری کی یہ وجوہات ہے، یاد رکھ لیجئے یہ کیا ہے، خاندان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پھر زندگی میں ہونے والے حالات۔ اب کیسے حالات ہیں وہ بھی تھوڑے سے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں۔ حالات کیسے، جہاں پہ لاس ہوتا، جہاں پہ فیل ہوتا، وہاں سے یہ دماغی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، یہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہم لوگ بھی کئی لوگوں کے تعلق سے دیکھیں، اچانک کیا ہوتا، کسی کی شادی کے لیے بچپن سے کسی کے تعلق سے رشتہ داروں میں بول کے رکھ دیتے، یہ لڑکی ہے، یہ میرا بھائی ہے یا پھپھیرا یا خلیرا کوئی تو بھی ہے، اس کے ساتھ ہی ہم لوگ نکاح کر دیں گے۔ بچپن سے یہ بات چلتی ہے، اب وہ لڑکا لڑکی دونوں بھی جوان ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اب ان کے ذہنوں میں بھی یہی بیٹھا ہوا رہتا ہے کہ ہاں میرا شوہر وہ ہے اور یہ میری بیوی ہے، اس طرح۔ لیکن اچانک کچھ خاندان میں لڑائیاں یا جھگڑے، کچھ ایسے مسئلے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہونے والا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ہونے والا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ، اور کچھ لوگوں کا تو وہ رسم رواج یعنی قریب، شادی کے قریب تک بھی آ جاتا، اس کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اب فوراً جیسے ہی رشتہ ٹوٹتا، وہ لڑکی یا تو دیوانی اور پاگل بن جاتی ہے، یا جتنے علامات میں بتایا ان علامات میں سے کوئی نہ کوئی علامات اس کے اندر، اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو پاگل ہو گئے صرف رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے، اب کچھ بھی کام کے نہیں رہے، وہ لوگوں کو دیکھنے سے ڈر، گھر کے اندر چھپ جاتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے روتے ہیں، کھا نہیں سکتے، بالکل پاگل ہو کے آخر میں ان کا ایک نہ ایک دن کیا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اگر اس کا علاج نہیں کرائیں گے تو۔ یہ ہوتا ہے، یعنی زندگی میں ہونے والے کچھ حادثات کی وجہ سے بھی ذہن پہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذہنی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے، یا پھر کسی کا انتقال ہو جاتا، اچانک کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی، کسی کو شوہر سے، کسی کو بیوی سے، کسی کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اچانک مر گیا، یعنی اس کے ساتھ، اس کے تعلق سے یہ سوچتے نہیں تھے کہ کبھی یہ بھی مر جائے گا۔ یعنی ایک ماں کے لیے وہ اپنے بچوں کے تعلق سے کبھی نہیں سوچتی کہ میری بچی یا میرا بچہ، میرا نوجوان یا میرا چھوٹا بچہ یہ مر جائے گا، کبھی کسی کو خیال نہیں آتا۔ لیکن اچانک اگر اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بارے میں سوچتے سوچتے ماں خود بیمار ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے باپ، پھر اس کو اسی کے غم میں کیا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کسی کو میت لے کے گئے، دفنا کے آئے نہیں، یہ گھر کے پاس مر جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں بھائی اچانک ہی مر گئے، اچھے تھے، کیا ہوا کہ نہیں معلوم، بہت زیادہ روئے تھے، گھر کو آئے تک ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارے لوگ بولتے تھے نہیں یہ ہارٹ اٹیک آ گیا، پھر اس کی وجہ سے بھی انتقال ہو گیا۔ یاد رکھو یہ تمام چیزیں یہی ذہنی بیماریوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں کے گھروں میں اگر ظلم ہوا ہو، زیادتی ہوئی ہو، بچپن سے کسی کے اوپر سختی کی گئی ہو، وہ بھی ذہنی بیمار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ کسی کے ماں باپ نہیں ہے، بچپن میں ہی مر گئے، اب وہ لڑکے یا وہ لڑکیاں چاچا کے، ماموں کے، نانی کے، یا پھر کہیں بھی انادھ آشرم وغیرہ میں اگر پلتے ہیں، اب وہاں پر اگر ان کو بچپن سے ظلم ہوتا ہے، ماموں کی طرف سے ہو یا چاچا ان کی طرف سے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ہمیشہ ان کو ایک کام والی کی طرح دیکھا جاتا، ان کو مارا جاتا، گالیاں دی جاتی، اب ہمیشہ وہ ظلم سہتے سہتے سہتے۔ اور کچھ لوگ شادی کے بعد بھی، سسرال جانے کے بعد، اب وہ سسرال کا ماحول اتنا خطرناک ہوتا ہے، ہمیشہ بہو پہ ظلم اور تانے، شوہر کے مار کھاتے ہوئے یہ تمام گالیاں وغیرہ سنتے سنتے وہ سب ظلم سہتے سہتے وہ ایک دن کیا ہے، وہ ذہنی بیماری کا شکار بن جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی۔ یہ علامات، یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ زندگی میں ہونے والے کچھ حادثات کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ اپنی زندگی میں، اپنے ذہن میں ابھرنے والے کچھ خیالات، اندر کی کچھ کشمکش اور کچھ خواہشات، جو کہ اس کے خواہشات وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے مل جائے، وہ میں کر لوں، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے خاندان والے اور اس کا دین یا اس کا مذہب یا اس کا معاشرہ اس کو وہ کام نہیں کرنے دیتا، اس کی وجہ سے بھی وہ ذہنی بیمار ہو جاتا۔ کرنے کا دل کرتا ہے، خواہش ہے، کئی دنوں سے ہے، لیکن خاندان والے بیچ میں آ گئے یہ نہیں کرنا، اب وہ کیا ہو جاتا، پھر
وہیں سے ذہنی بیمار ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں علامات ہیں. اس کے علاوہ اب یہ ذہن میں بھی یہ جو نروس سسٹم ہے, ہمارے دماغ میں جو رگیں جاتی ہیں, اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں تھوڑی سی بھی اگر کیمیکل انبیلنس اگر ہو گئی یا کسی جگہ پر اگر کوئی رگ سکڑ گئی, چھوٹا سا پرابلم اس کے لیے کیا ہے, ذہنی بیمار بنا دیتا. اب وہ دیوانہ, مجنون, پاگل, جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو ہم اب وہ سیریل اور ٹی ویوں میں دیکھتے ہوں گے آج کل, کیا ہے, سائیکو بن گیا. یہ عام ہو گیا لفظ, سائیکو بن گیا. اب وہ سائیکو کا مطلب اب وہ جس کو چاہے مارتا, جس کو چاہے قتل کرتا, جس کو چاہے. ہاں, آج کیا ہے, بہت سارے لوگ پکڑے جا رہے, یعنی ان کو جب جیل میں ڈالا جا رہا. حالانکہ لاک ڈاؤن میں بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا, ایک آدمی گاڑی پہ آیا, اس کو پولیس والوں نے روکا. حالانکہ سب لوگ اندر رہنے کا حکم تھا, لیکن وہ روڈ پہ نکل کے آیا. جیسے ہی پولیس والے روکے اسے, وہ آندھرا کا واقعہ ہے, وہ اب اتنی بری اور اتنی گندی گالیاں پولیس والوں کو دینا شروع کر دیا کہ کوئی نہیں دے سکتا, اور عجیب عجیب باتیں کر رہا, گندی گندی گالیاں دے رہا. اب وہ پولیس والے بھی اس کی حرکتیں دیکھ کر اسے فوراً بٹھائے اور کیا ہے, اسے لے کے چلے گئے. اب دوسرے دن نیوز آئی کہ یہ سائیکو تھا, اس کی بیوی کچھ مہینے پہلے انتقال ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے جب سے اس طرح پاگل پاگل حرکتیں کر رہا, جس کی وجہ سے اب وہ گالیاں دینا شروع کرا. اس کو چھوڑ بھی دیے, اس کے اوپر کوئی کیس نہیں, اس کو کوئی سزا نہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ کسی کو مرڈر کر دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, پھر بعد میں بولتے تھے کہ یہ بھی سائیکو تھا, اس کی وجہ سے اس کو ایسا ہوا. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ سب ڈپریشن کی وجہ سے یہ بیماری ہے. اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر بھی, ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ ہار جیت کی جنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا ہمیشہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہرانا, میری بات ہی مانی جائے, ہر جگہ میری بات ہی مانی جائے, اسی خیال میں ہوتے ہیں. بڑے ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے سامنے بھی اپنا ہی بڑاپن دکھاتے ہوئے اپنی ہی بات منوانے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. حالانکہ بچوں کے آگے تو ماں باپ کو یا بڑوں کو ہار جانا چاہیے, لیکن بچوں سے جیتنے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ میری ہی بات مانا جائے. پھر جہاں جب وہ ہار جاتے ہیں, یعنی جب ان کی بات مانی نہیں جاتی, تو فوراً وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ذہنی بیمار بن جاتے ہیں. اور بھی مثالیں دوں گا میں آگے انشاءاللہ, اللہ کے لیے غور کرنا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں کا پرابلم انا ہوتا ہے. انا کیا ہے؟ وہ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے اونچا مجھے مانا جائے, میرے گھر کا سب سے بڑا میں بنوں, میری بات مانی جائے. عورت ہو یا مرد ہو, کوئی بھی ہو, یہ سوچتا ہے کہ میری بات مانی جائے, گھر کا بڑا میں ہی رہوں, ہر جگہ میری بات ہی مانی جائے. لیکن اب ہر دفعہ ہر جگہ تو ایک کی ہی بات نہیں مانی جاتی, لیکن اگر کبھی ان کی بات نہیں مانی گئی تو ایسا آدمی بھی دھیرے دھیرے سٹریس کا شکار ہوتے ہوئے ڈپریشن کی طرف چلے جاتا ہے. اب یہ سٹریس کیا ہے, اور اسی طرح اینگزائٹی بولتے ہیں, یہ دو چیزیں کیا ہے یہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے. دباؤ, سٹریس بولتے دباؤ, ٹھیک ہے. اینگزائٹی بولتے بے چینی, بے چین رہنا, ہمیشہ دباؤ میں رہنا, ہمیشہ بے چین رہنا. کیا ہے دیکھیے, کسی کے لیے دباؤ بھی کبھی کبھی اچھی, یعنی دباؤ میں آنا اچھی چیز ہے. جیسا کہ اگر کوئی دکان کو جاتے وقت, کوئی آفس کو جاتے وقت, یا پھر کوئی ایگزام لکھتے وقت جو دباؤ محسوس کرتا کہ مجھے ایگزام میں پاس ہونا ہے. لڑکا چاہتا ہے کہ میں ایگزام میں پاس ہونا, میرے دکان کو جلدی جانا ہے, آفس کو ٹائم پہ پہنچنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دباؤ ہے. یہ دباؤ اچھی چیز ہے, لیکن یہی دباؤ اگر حد سے پار کر گیا, اپنے لیمٹس کو پار کر دیا, تو پھر وہ ڈپریشن بن جاتا ہے, وہ ذہنی بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایگزام میں پاس ہونا اس کا دباؤ اچھی بات ہے, لیکن پاس نہیں ہو گیا تو میرا کیا ہوگا پھر؟ اب میں زندہ رہ کے کیا کروں؟ ٹھیک ہے, اب میں ایگزام میں فیل ہو گئی, میں اوپر سے کود کے مر جاؤں گا. یہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی اب, ٹھیک ہے نا. آج کئی ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں, یہ ہے. پھر اسی طرح اینگزائٹی, جیسا کہ میں نے ابھی بتایا, بے چینی, امتحان میں پیپر کیسے آئے گا, یہ کیا ہے؟ بے چین رہتا ہے اسٹوڈنٹ. جب تک پیپر نہیں دیکھ لیتا, کوشچن پیپر دیکھنے سے پہلے بے چین رہتا کہ کیسا ہوتا ہوں گا, کہیں یہ سوال آئے تو کیا ہوگا, کہیں میں فیل تو نہیں ہوتا. اور اسی طرح اب رشتوں کو لے کر, خاص طور سے عورتیں,
मेरी लड़की का कैसा रिश्ता आता होगा, लड़कियां हैं तो मेरा रिश्ता कैसा आता होगा, ठीक है। ये क्या है, एक बेचैनी है, फलां से शादी कब होती, अगर किसी से पहले से तय है तो कब होती, ये भी एक बेचैनी है। फिर यही बेचैनी अगर लिमिट पार कर गई, ठीक है, फलां से शादी होती मालूम था, कैसा रिश्ता आता मालूम था, लेकिन जैसा पहले से सोचा था वैसा रिश्ता नहीं आया, तो फिर अब ज़हनी बीमार। जिसके साथ निकाह होता सोचा था उसके साथ निकाह नहीं हुआ तो फिर ज़हनी बीमार, फिर ये डिप्रेशन का शिकार। अल्लाह के लिए गौर करना, ये तमाम चीज़ें हैं। फिर इसी तरह ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह डर भी है। याद रखो, डर, कैसा डर, कैसे खाते होंगे, मेरे फ्यूचर में क्या होता होगा, ये भी इंसान को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। आने वाली जिंदगी को लेकर डर, क्या खाते होंगे, कैसा खाते होंगे, अभी एक कारोबार शुरू करे थे उसमें नुकसान हो गया, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कमाने वाले शोहर का एक्सीडेंट हो गया, या फिर नौजवान बच्चा था उसका कुछ हो गया, इस तरह अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मैं क्या खाता हूँगा, मैं कैसे कमाता हूँगा, मुझे भी बीमारी लगती होंगी, इस तरह आने वाली जिंदगी को लेकर फलां को ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा होता होगा, ये तमाम चीजें डर की वजह से भी इंसान ज़हनी बीमार बन जाता है। जैसा कि अभी ये कोरोना की वजह से भी कई लोग, उनको बीमारी नहीं थी लेकिन उनके रिश्तेदारों में या उनके अपने पड़ोसियों में किसी को ये बीमारी लग गई, तो अब ये कितने डरे हुए थे, उनको लगी मुझे भी लगती होंगी, हाँ उनके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ भी होता होगा। ये सोचकर कई लोग तो अपने सगे माँ बाप को दफन करने के लिए भी नहीं आए थे ना, सगे माँ बाप, सगे भाइयों के करीब नहीं आए, समझ रहे ना। ये क्या है, उनको हुआ, अब अपने रिश्तेदारों में किसी को बीपी या किसी को शुगर, किसी की आंख की बीमारी, किसी को दिल की बीमारी आ गई, अब उनको लेकर अरे उनकी तो उम्र कम है, उनको ही ऐसी बीमारी आई, शायद मुझे भी आती होंगी फिर। यानी ये एक डर है, अल्लाह के लिए गौर करना, इसकी वजह से भी क्या है, ये बीमारी आ जाती है। इसी तरह बाहर निकले एक्सीडेंट होता होगा, ये एक डर है, ठीक है ना, ये डर की वजह से भी ये डिप्रेशन शुरू होता है। तो बहरहाल अब मैं यहाँ पर इसका इलाज क्या होगा, इलाज क्या होगा, सुन्नत की रोशनी में, कुरान की रोशनी में भी अलग से बताऊंगा और थोड़ी सी मिसालें देकर भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस डिप्रेशन का इलाज क्या होगा, इससे कैसे निकला जा सकता है। पहली चीज इस डिप्रेशन से निकलने के लिए अपनी सोच की दुरुस्तगी करना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अच्छे अच्छे जुमले अपने आप से कहना होगा। कैसे, देखिए सोच कैसे बदलना, मिसालें दे रहा हूं बड़ी आसान तरीके से समझाने के लिए, वरना इस बीमारी की खतरनाकी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। अल्लाह के लिए गौर करना मेरी माँ बहनों, इस एक बीमारी की वजह से ही घरों में, खानदानों में, शादीशुदा क्या है, नए शादीशुदा जोड़ों में हर जगह क्या है, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, इसकी वजह से पैसों की बर्बादी, इसकी वजह से क्या है, फिर दवाखानों के चक्कर लगाते हुए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। इसके ताल्लुक से कई सवालात हमको आते हैं, कई लोग फ़ोन करके रोते हैं, इस बीमारी से हम कैसे निकले, इस बीमारी से हम कैसे अपने आप को कैसे बचाए, अपने रिश्तेदारों को कैसे बचाए। इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हुए आसान अंदाज में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोच की दुरुस्तगी सबसे पहले, डिप्रेशन से और इस बीमारी से निकलना अगर चाहते हो, ये बीमारी की अलामत मैंने बता दिया, अलामत याद रखो, इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पर रख दूँ, याद आ गई तो, हम क्या समझते हैं, जैसा कि मैं इससे पहले भी कई मरतबा बताया था, हमारे पास बीमारी का मेयार क्या है। हमको अगर पेट में दर्द हुआ, हमको अगर कमर में दर्द हुआ, या हमको और भी जिस्म में कहीं पर तकलीफ हुई, या रात को नींद नहीं आ रही, या बेचैन थे, या फिर कुछ ख्वाब आ गए थे, ऐसे कुछ भी चंद चीजें थी, अब उसको लेकर हम सीधा क्या करेंगे, पहले दवाखाना जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर पहली मर्तबा दवाइयाँ देता है, उन दवाइयों से अगर हमारी बीमारी ठीक हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो और थोड़ा अच्छे डॉक्टर के पास गए, स्पेशलिस्ट के पास गए, वो एक्सरे निकाले, स्कैनिंग करवाए, MRI करवाए, सब कुछ कराने के बाद उसमें भी कुछ भी नहीं निकला, बोलते ना नहीं जी पूरे टेस्ट कराए हम लोग, कुछ भी नहीं निकला, फिर भी बीमारी कम नहीं हो रही, कुछ मालूम भी नहीं हो रहा और
تکلیف تو ویسی کی ویسی ہی ہے، پیٹ میں درد ویسا ہی ہے، کمر میں درد ویسا ہی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا، کانپ رہے، رو رہے، کسی کو مار رہے، کسی کو گالیاں دے رہے، یہ تمام چیزیں، کچھ بھی ہو رہا، پسینہ آ جا رہا، یہ تمام چیزیں ہو رہی، لیکن بیماری کی علامات تو ہیں، لیکن ڈاکٹر کی رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ اب کیا کرنا؟ پہلی چیز، یا تو ہماری بیماری دوائیوں سے کم ہونا، ہم سوچتے بیماری کے تعلق سے، یا تو دوائیوں سے کم ہونا، اگر دوائیوں سے کم نہیں ہوا تو دوسری چیز ہے جادو۔ ہم کو دو ہی چیزیں معلوم ہیں، ہم کو یہ دو ہی چیزیں معلوم ہیں، یا تو ڈاکٹر کے پاس گئے، دوائیوں سے کم ہو گیا، الحمدللہ ہماری بیماری ختم۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی دوائیوں سے ہماری بیماری کم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے جادو۔ اب اس جادو کو لے کر جاؤ، اب علاج کرواؤ۔ کیا؟ اگر صحیح راستہ معلوم ہے تو کچھ لوگ قرآن پڑھ کر جو علاج کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اب وہاں پر بھی کم نہیں ہو رہا تو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں۔ آج حالات ایسے ہیں، ہزاروں روپے لٹا دے رہے، لاکھوں روپے لٹا دے رہے، سالہ سال کسی کی بیماری کم نہیں ہو رہی، سالوں سال گزر گئے، رونے والی لڑکی روتی ہیں، چیخنے والی چیختی ہیں، پکارنے والی پکارتی ہیں، ہاں اسی طرح روتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتے آج، علامات جادو، ہر چیز کو نام دے دیا گیا جادو، یہ تمام علامات ہے، جادو ہوا، جادو ہوا، جادو ہوا۔ اب اس جادو کی چکر میں چلے گئے، ٹھیک ہے بھئی انہوں قرآن پڑھتے بول کے ان کے پاس گئے، غور سے سننا، اللہ کے لیے غور سے سننا، میری طرف ہی دیکھنا توجہ کے ساتھ۔ اب یہ علامات ہے لیکن کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے قرآن و سنت کے مطابق علاج کروائیں گے، اب وہاں پر بھی کم نہیں ہوا تو پھر لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں، کچھ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہماری لڑکیاں یا ہمارے لڑکے، خاص طور سے عورتوں میں ہی یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، تو ہماری بچیوں کی، ہماری بہوؤں کی، ہماری بہنوں کی پریشانی ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنی خطرناک بیماری میں وہ موجود ہے، اب ہم کیا کریں؟ اب یہ علاج نہیں ہو رہا تو چلو کسی نے بتا دیا تو درگاہ کے پاس، تو درگاہ کے پاس چلے گئے، پھر کسی کیا بولتے وہ مرشدوں کے پاس، تو ان کے پاس چلے گئے، اب وہاں پر وہ اتنے برے طریقے سے ان کو مارتا، پیٹتا، کترتا اور کیا کیا کر دیتا ہے، اور کہاں کہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اگر وہاں پر بھی کم نہیں ہوا تو آخر میں غیر مسلموں کے پاس بھی جا کر ان کے آگے سجدے اور رکوع کرتے ہوئے ان کے پاس بھی علاج کرانے کے لیے لوگ تیار ہیں آج۔ ذہنی بیماری، ذہنی بیماری، پہلے سوچ کو بدلنا، اس لیے میں بول رہا ہوں سوچ ہماری بدلے۔ کیسے؟ جیسا کہ یہ تمام بیماریوں کے اثرات کیوں ہوتے، ابھی میں نے بتا دیا، اچھی طرح یاد رکھ لینا اس بات کو، ہماری ہی زندگی میں ہونے والے کچھ حالات ایسے ہوتے، کچھ مرحلے ایسے آتے جس کی وجہ سے سوچ سوچ کے انسان بیمار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سوچ سوچ کے بیمار۔ ہاں اگر دماغ کا اور رگوں کا کیمیکل امبیلنسز کا اگر کچھ پرابلم ہے تو وہ دوائیوں سے کم ہوتا، لیکن خود ہی حالات ایسے اپنے اوپر گزرے تھے، اس کا علاج پھر دوائیوں سے نہیں ہوتا، اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کیسے؟ دیکھیے، ٹوٹے ہوئے چائے کے کپ کو لے کر، یا گم ہوئے موبائل کو لے کر، یا اپنے بچے کے بخار کو لے کر سارا دن سوچنا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اسی کو یاد کر کے افسوس کرنا، یہ انسان کو ذہنی بیمار بنا دیتی۔ کیسے؟ چھوٹے نقصان پر بڑی چیز کو ہم قربان کر دے رہے ہیں، نقصان چھوٹا ہے لیکن قربانی ہماری بڑی چیز، ہمارا دماغ اس چیز پر خراب ہو رہا، ہر چیز کو اتنی ہی اہمیت دینا جتنی کی وہ ہے چیز۔ کون سی چیز خراب ہوئی؟ چھوٹا سا چائے کا کپ خراب ہو گیا، اگر وہ بہو کے ہاتھ سے گر گیا، اس کو لے کر پورا دن سوچنا، یا کوئی آئے گھر میں تو پھر 8 دن کے بعد بھی کوئی آئے تو اس کو بتانا کہ دیکھو نیا کپ تھا، تمہاری بچی کو یہ بھی نہیں سکھائے، اسی کے بارے میں تانے دیتے رہنا۔ پھر ایک موبائل گم ہو گیا، اس کو لے کر کے 8-10 ہزار کا موبائل تھا، 15,000 20,000 کا موبائل تھا، اس کو لے کر کے مہینوں اس کے بارے میں سوچنا کہ میرا موبائل گم ہو گیا۔ بچے کی بیماری، ہاں نارمل آتی ہے، ہوتا ہے، لیکن کیسے بیمار ہوا؟ صرف فون کر کے کئی لوگ رونا شروع کرتے ہیں، صرف اپنے بچے کی وہ بیماری بھی کوئی بڑی نہیں، صرف بخار کو لے کر۔ ہر آدمی نہیں روتا، پھر کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جو بچہ بخار بھی آیا بچے کا تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس کی دماغ کی کمزوری ہے۔ اب اس کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کیسے سوچ کو بدلنا؟ اصل میں جو نقصان ہوا نا، وہ نقصان کتنے کا ہے؟ چھوٹا نقصان ہے، اس کے لیے میں زیادہ سوچ رہی ہوں، یعنی وہ چیز جتنی ہے اس سے زیادہ میری انرجی لگ رہی، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے، تو پھر یہ
میری سوچ ہی غلط ہے، اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے میں اتنا رو رہا ہوں یا اتنا رو رہی ہوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بچے کی بیماری کو لے کے رو رہے، یا موبائل کے گم ہونے پر رو رہے، یا پھر کسی اور چیز کے نقصان پر تم جو رو رہے نا، تمہارا رونا اصل میں وہ چیز جو نقصان ہے اس کو کمپیئر کر کے دیکھو، حقیقت میں کیا اتنی ہی اس چیز کی اہمیت ہے جتنا ہم رو رو کے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے اس چیز کو سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ماضی اور مستقبل، یعنی جو گزر گیا وقت اور جو گزرنے والا ہے، آنے والا ہے وقت، ان دونوں چیزوں کا ٹینشن چھوڑ کر، ان دروازوں کو بند کر کے، اب جو میرے سامنے ہیں، آج جو مجھے کرنا ہے، اس پر اگر ہم دھیان دیں گے تو پھر یہ ڈپریشن کی بیماری سے نکل سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ ذہنی بیماریاں اسی کی وجہ سے، جو گزر گیا، 10 سال ہو گیا، سال ہوگا، 6 مہینے ہوگا، اس کو لے کے سوچ سوچ کے بیمار ہوتے، یا پھر آنے والی زندگی کو لے کر سوچ سوچ کے بیمار ہوتے۔ ان دونوں چیزوں کو، یہ دو دروازوں کو بند کر کے اب جو ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم لوگ دھیان دیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاؤں، سوچ کی درستگی، ہماری سوچ، ہمارا خیال ہمارے ذہن پہ کتنا اثر کرتا۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شوہر، میاں بیوی دونوں تھے، شوہر دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب دوسری شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، گھر میں نہیں معلوم تھا، بیوی کو نہیں معلوم تھا، اس نے تو نہیں بتایا، لیکن لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کے ذریعے سے بیوی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرنے والا ہے۔ اب اس نے جمعہ کے دن نکاح کرنے کی پوری تیاری کر لی، جمعرات کی رات کو سو گیا۔ سونے کے بعد جب وہ جاگنے کے بعد جلدی جلدی تیاری کر رہا تھا، بیوی آ کے پوچھی، کیا جی تیاری کر رہے ہو، کہاں جا رہے؟ تو بولا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بیگم بولی، آج جمعہ نہیں ہے، آج اتوار ہے۔ تم جس دن سو گئے تھے اس دن نیند کے گولیاں دی تھی، 3 دن کے بعد آج تم اٹھے، مجھے بھی معلوم ہو گیا تم کیا کرنے والے تھے، ابھی تو معلوم ہوا اس لیے نیند کے گولیاں دی، 3 دن کے بعد اٹھے، اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو قیامت کے دن ہی چھوڑتے، بولی گئے تھے۔ کیا ہوا؟ میاں بیوی تھے، دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا، شوہر خوشی سے سو گیا جمعرات کو، اٹھا تو کب؟ 3 دن کے بعد، تیاری اسی خیال میں ہے وہ کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں۔ بیوی پوچھی کہاں جا رہے؟ بولا جمعہ کی نماز کے لیے۔ یہ بولی کہ آج جمعہ نہیں ہے، آج اتوار ہے۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے بارے میں یہ معلوم ہوا، آپ کیا ارادہ کرے، دوبارہ ایسا خیال بھی آیا تو اتوار کے دن نہیں اٹھتے، سیدھا قیامت کے دن اٹھتے، بولی۔ سمجھ میں آئی بات؟ میاں بیوی تھے، دوسری شادی کرنے کا ارادہ کیا شوہر، ٹھیک ہے، نیند کے گولیاں دے دی، 3 دن کے بعد اٹھا، وہاں پر اس کے لیے وارننگ بھی مل گئی کہ آج کے بعد دوبارہ ارادہ کرے تو قیامت کے دن ہی اٹھو گے۔ میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے 3 مرتبہ سنایا، سنیں آپ لوگ سب سنیں؟ کتنی مرتبہ سنایا؟ پہلی مرتبہ سنایا، ہنسی آئی آپ کو؟ بولیے نا، ہنسی آئی؟ ہنسے۔ دوسری مرتبہ سنایا تو آئی؟ اتنی نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ سنایا تو آپ کو بور محسوس ہوا کہ ہنسنا نہیں، یہ کیوں بول رہے 3 مرتبہ؟ ایک خوشی کا موقع، ایک مزاح کرنے کا ایک واقعہ سن کر اگر اسی مزاح کو میں 3 مرتبہ دہرایا تو تیسری مرتبہ ہنسی نہیں آئی۔ ہم لوگ ایک مزاح کو بار بار ہنستے نہیں، ایک مزاح کو لے کر بار بار ہنستے نہیں، لیکن ایک غم کو لے کر بار بار افسوس نہیں کرتے۔ ایک مزاح کو لے کر جب بار بار ہنسی نہیں آتی تو ایک غم کو لے کر بار بار افسوس کیوں ہوتا؟ یہ ہے اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل، یہ ہے اپنے ذہن کو بدلنے کا طریقہ کہ میں جب ایک مزاح کو بار بار نہیں ہنس سکتی تو ایک غم کو لے کر بار بار کیوں افسوس کروں؟ کتنے دن افسوس کروں؟ اپنے آپ سے اگر سوال کرنے بیٹھ جاؤ تو دھیرے دھیرے وہ غم ختم ہو جائے گا۔
اللہ کے لیے غور کرنا. تو اس طرح اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اسی طرح اپنے غم کو کیا ہے اصل بھلانے کے لیے اپنی سوچ کو بدلتے ہوئے اچھے جملے اپنے آپ سے کہنا. ہمیشہ یہ جو ذہنی بیمار جو ہوتا نا وہ کیا سوچتا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, میں کچھ کام نہیں آ سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا, یہی خیال میں ہوتا. لیکن اب وہ اپنے آپ سے جملے کیسے کہے گا؟ میں کچھ نہیں کر سکتا سے اب وہ کہنا چاہیے میں کچھ کر سکتا ہوں, مجھے بھی میرے اندر بھی کچھ ٹیلنٹ ہے, میرے اندر بھی کچھ کرنے کی طاقت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. میں کرے سو اچھے کام کون کون سے ہیں ان کو یاد کر لینا. ایک ایگزام میں فیل ہوتا ہے, ایک ایگزام میں اگر کمزور ہوتا ہے کوئی لڑکا کوئی لڑکی, اس کو لے کر کے نہیں اب مجھے پڑھنے نہیں آتا, میں تو پڑھنے میں ویک ہوں, میں تو بیکار ہوں, میرے تو اس میں ہمیشہ ہی مارکس اچھے نہیں آتے. اس طرح سوچ سوچ کے ہی وہ خودکشی کر کے مر جاتے جو مر جانے والے ہیں. ماں باپ بھی یاد رکھیں اس بات پر, اگر ہمارے بچوں کے 6 یا 7 سبجیکٹ میں سے اگر وہ 4 اچھے پڑھتا ہے, 1 یا 2 میں اگر ویک ہے, تو اسے اسی 1-2 کو یاد دلا کے کہ تو اس میں بالکل نہیں پڑھ سکتا, تو بیکار ہے, تیرے مقابلے میں وہ دیکھ وہ کتنا اچھا پڑھتا, تیرا چھوٹا بھائی تیرے سے اچھا ہے, تیرا پڑوسی اچھا ہے, تیرا دوست اچھا ہے, تو کیوں ایسا. بار بار اس کو تانا دینے سے بہتر وہ بیمار ہو جاتا اگر اس طرح تانا دیں گے. لیکن وہ 4 میں جو اچھا ہے نا ان کو دکھا کر دیکھو بیٹا یہ 4 میں تو تم اچھے ہیں نا, یہ 2 میں کیوں ہے, ٹھیک ہے اس میں بھی تھوڑا سا آپ اور کوشش کر لو, اس میں ایسے نہیں تو ایسے کریں گے. اس طرح اگر اس کو آپ ہمت دلائیں گے تو وہ ذہنی بیمار نہیں ہوتا. ذہنی بیماریاں یہیں سے شروع ہوتی ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. دیکھیے ایک عورت مثال کے طور پر کھانا بنائی, ذہنی بیماری چھوٹی سے عمل سے شروع ہو جاتی ہے. کیسے؟ کھانا بنا دی رکھ دی, اب وہ 4-5 الگ الگ قسم کے ڈشز کیا ہے تیار ہو گئے. اب وہ کھانا بننے کے بعد کھاتے کھاتے اگر اس عورت نے سوال کر لیا کہ کیسا بنا, اب اس میں کھانا ہے, میٹھا ہے, سالن ہے, سب کچھ ہے, روٹی ہے اور کچھ تو بھی ہے, اب سب تو ٹھیک ہے. اگر کھانے والوں نے کہہ دیا کہ ہاں سب تو ٹھیک ہے لیکن فلاں میں تھوڑا سا نمک کم ہے, یہ ایک سالن میں تھوڑا سا نمک کم ہے, اب اس ایک چیز کو لے کر اگر اب یہ بیمار جو ڈپریشن کا شکار عورت ہوتی ہے, اب یہیں سے اس کی سوچ شروع ہوتی تو پھر ڈپریشن تک چلے آتی. کیسے؟ اب اس ایک چیز کو لے کر سوچ میں آ جاتی ہے. کیسے؟ اب وہ جو 4 چیزیں اچھی بنی اس کے بارے میں سوچ نہیں آتا, اب وہ ایک چیز جو خراب بنی اس کو لے کر سوچ, میں آج سالن میں نمک کم ڈال دی, میری وجہ سے آج سالن خراب ہو گیا, میرے کو سالن بنانے بھی نہیں آتا, میری وجہ سے آج رشتہ دار آئے ان کو میں ٹیسٹی کھانا بھی نہیں بنا سکی, ان کو اچھا کھانا بھی نہیں کھلا سکی, اسی لیے مجھے لوگ پسند نہیں کرتے, اسی لیے مجھے میرے اپنے گھر والے پسند نہیں کرتے, میں کچھ نہیں کر سکتی, میں سالن بھی نہیں بنا سکتی, پھر مجھے ایسی زندگی کی ضرورت کیا ہے. چھوٹی خیال, پھر یہ خیال چھوٹا چھوٹا جا کے بڑا بن جاتا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. ایسی مثالیں دیتا چلو تو بہت ساری ہے, جیسا کہ ماں, بیٹا, بہو, ساس, ان چاروں کے درمیان ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو. اب ایک ہے ہمیشہ بیٹے کے تعلق سے خیال, چھوٹی مثال دے رہا ہوں, اب یہ آپ ساس کے ساتھ بھی سوچ سکتے, بہو کے ساتھ بھی, کس کے ساتھ بھی. ہمیشہ خیال میں ہے کہ میرا بیٹا فرما بردار بنے گا, میں جیسا بولوں گا ویسا ہی سنے گا, ہاں ہمیشہ میری خدمت کرے گا, ہمیشہ اسی خیال میں تھی. اب اس کی شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرے, اب چھوٹے موٹے مسئلے کچھ تو بھی گھر میں پیش آتے رہتے. اچانک ایک دن اس نے الٹا جواب دے دیا, غصے سے کچھ بات بول دیا, بہو بول دی یا پھر کیا ہے بیٹا بول دیا ماں کو, یا ساس نے بہو کو بول دیا, کچھ تو بھی ایسا ہو گیا. اب ایک بات سنتے ہی یہ دماغ میں خیال آنا کہ اچھا آج الٹا سنانا بھی شروع کر دیا ہے, پھر آج سے پہلے تو کبھی نہیں بولا, اب آج سے شروع کر دیا, اس کا مطلب اسے کوئی تو سکھائے ہوں گے, یہ کہاں سے تو بھی سیکھ کے آیا. میرا بیٹا ایسا نہیں تھا, میرا بیٹا بدل گیا, میرے بیٹے کو کوئی کچھ کر دیے, میرے بیٹے کو کوئی دوا لگا دیے, اب انہیں پہلی مرتبہ ابھی جیسا بول رہا, اور تھوڑے دن ہوئے تو اور کیا کیا سناتا کی, اور کیا کیا ہوتا کہ میرے ساتھ, میرے بڑھاپے میں اب میری خدمت کرتا کہ نہیں کرتا کہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا. خیال کہاں سے آیا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ چھوٹی سی ایک بات
وہ ایک بات کو جو غلط سوچنے کی وجہ سے بیماری بڑھتے 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 وہ انسان ڈپریشن کا شکار بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال انسان اپنے آپ کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہوئے رہنا، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری اپنی یا اپنے بچوں کی خوبصورتی کو لے کر بھی ہوتا ہے۔ خوبصورتی، میں خوبصورت نہیں ہوں، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میرا بچہ خوبصورت نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، ہمیشہ ماں کو وہی ٹینشن ہوتا۔ پہلی مرتبہ دیکھتے خوبصورت نہیں ہوا، خوبصورت نہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اب لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کو لے کر ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ سے کیا کرنا ہے، بات کرنا، سیلف موٹیویٹ کرنا۔ میرے اندر جو چیز اچھی نہیں ہے، لیکن جو چیزیں میرے اندر اچھی ہے ان کو یاد کر لینا، جو چیزیں اچھی ہیں ان کو یاد کر لینا، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوئے رہنا، تو انشاءاللہ اس بیماری سے نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسروں کو شیئر کرنا، دوسروں کو بتانا۔ اس بیماری سے اگر بچنا چاہتے ہو تو غور سے سنیے، جو انسان لوگوں کو بتاتا ہے، جو انسان دوسروں کو شیئر کرتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، جو انسان اندر ہی اندر چھپا کے رکھتا وہ اب نارمل ہوتا ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، لوگوں سے نئی بات کر کے چھپا کے رکھنے سے دل کے اندر ایک گھٹن محسوس ہوتی، وہ اکیلا پن کی وجہ سے اس کی سوچ اور بڑھتے جاتی، بیماری بڑھتے جاتی۔ لیکن جو شیئر کرتا، اچھا شیئر کرنے کا مطلب دوسروں کو بتانا ہے، بتانے کا مطلب جس کو چاہے اس کو بھی نہیں بتانا۔ جب کبھی بھی اگر آپ کے ساتھ، آپ کے زندگی میں کبھی ایسے کچھ معاملات پیش آئے تو لوگوں کو بتانا، لیکن سب لوگوں کو نہیں بتانا۔ جو آپ کے لیے صحیح مشورہ دیتے ہیں، آپ کے لیے جو کیا ہے اچھے، آپ کی اچھائی چاہتے ہیں آپ کی، انہی لوگوں سے بتانا۔ اگر دوسرے لوگوں کو، غلط لوگوں کو بتا دیے تو پھر وہ لوگ ڈرا دیتے۔ مثال کے طور پر ایک بات یاد آ گئی، کسی کو رات میں خواب آیا۔ کون سا خواب؟ جس کے خواب میں کسی کو سانپ دکھا، یا کسی کو مرے ہوئے کچھ لوگ دکھے اس کے خاندان کے، یا کوئی ڈراؤنی خواب آیا، یا کوئی آ کے سینے پہ بیٹھ گیا، اس کا گلا دبا رہا تھا، ایسا کچھ تو بھی ہوا۔ اب اس خواب کو لے کر صبح اٹھتے ہی پہلے گھر والوں کو بتا دیے، اس کے بعد فون کر کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیے، مجھے رات میں ایسا خواب آیا تھا، اپنے جو مرے ہوئے تھے نا انہوں میرے رات کو خواب میں آیا، آ کے ایسا بولے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ خواب کی تعبیر نہیں، کچھ بھی نہیں، سنی سنائی باتیں ہوتی ہے۔ بوڑھیاں کچھ لوگ ایسی ہوتی، بیٹا ایسا خواب آ گیا تمہارے کو، میرے کو معلوم ہے، سو ایک آدمی ہے، یہ ایک عورت ہے، انہوں بالکل صحیح بولتے، جیسا ہے ویسا بولتے خواب کے بارے میں، چلو ان کے پاس، یا نہیں تو میں فون کر کے پوچھیں گی، یا ان کا نمبر لے لو، سیدھا فون اٹھائے کر دیے۔ اب جیسے ہی فون اٹھائے انہوں نے بتا دیا کہ اچھا تمہارے خواب میں سانپ دکھا نا، تمہارے دشمن ہے۔ سانپ کا مطلب تمہارے دشمن ہے، اب تمہارے پیچھے پڑے۔ نہیں، سانپ مجھے بھگا رہا تھا، میں بھاگ رہی تھی، میں بھاگ رہا تھا، وہ پیچھے ڈسنے کی کوشش کر رہا تھا، میں بچانے کی کوشش کر رہی، بہت مشکل سے جان بچا کے چھوٹ۔ تو اس کا مطلب بہت زیادہ قریب ہے، تمہارے دشمن ہے۔ اب کیا کرنا؟ اب جاؤ، اب اس خواب کے پیچھے تعبیر سناؤ، پھر اس کے لیے کیا ہے، وہ جو کرو بولتا وہ کرو۔ اب نیمبو ناریل درگاہ کیا ہوتا۔ اب کچھ لوگ تو دشمن ہے بول کے میرے کو خواب میں آیا، اس کا مطلب کون دشمنی کر رہے کی؟ اب رشتہ داروں میں شک، اپنے رشتہ داروں سے شک کہ یہ لوگ مجھ سے دشمنی کر رہے، یہ لوگ مجھ سے دشمنی کر رہے، یہ سب میرے دشمن ہے۔ اب وہاں سے کسی سے بات نہیں کرتے، کسی کو سلام نہیں کرتے، کسی سے مسکرا کے نہیں ملتے، پھر وہاں سے یہ خود اپنے آپ کو کیا ہے، ذہنی بیمار کے شکار۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اب وہ نیند میں رونا شروع کرتے ہیں، چیخنا شروع کرتے، چلانا شروع کرتے، پکارنا شروع کرتے۔ اب وہی نیند میں پکارتے کسی کا نام بھی بول دیتے کہ یہ آدمی ہے جو مجھے جادو کر دیا۔ اچھا، اب یہ سننے والے بھی کتنے شریف دیکھو، ہاں جن آنکھ پہ آیا، معلوم ہے جن آنکھ پہ آ کے بولا کر دیا کہتے انہیں، کون کرا کہتے وہ خالہ کرے کہتے، انہوں پھپھو کرے کہتے، اس کا نام بول دیا، صحیح بات ہے بول کے جا کے اس کے ساتھ جھگڑا شروع کرتے۔ ارے خالہ پھوپھی بیچارے وہ لوگ روتے ہیں، بھائی ہم ایسا کیوں کریں؟ کئی لوگوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم کیوں کریں گے؟ اپنی بچی ہے، اس کو ہم کیوں جادو کروائیں گے؟ نہیں سنتے، نہیں وہ آنکھ میں آیا، جسم میں آیا، آ کے پکار کے بولا، سچ کہتے
سننے والے کیسے شریف؟ اچھا جو جسم میں آ کے بولا نا، کیا وہ فرشتہ ہے؟ اللہ کے پاس سے پیغام لے کے آیا جو کہ اس کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، سچ بات بول کے گیا؟ نہیں نا۔ اگر وہ آیا حقیقت میں آیا بھی ہے، اصل میں وہ آیا نہیں، 90% یہ جو آنگ میں آ کے چیختا چلاتا پکارتا نا، یہ جن جادو نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اس پر میں پھر کبھی بولوں گا انشاءاللہ پورے دلائل کے ساتھ۔ 90% بول رہا ہو سکتا ہے 5% 10% کسی کو ہوگا، لیکن 90% آج تو لوگوں کی حقیقت یہ ہے، جس کے جسم میں آنگ میں آ کے چلا رہے، لیٹ رہے، پکار رہے، کیا کیا کر دے رہے، جسم میں درد محسوس کر رہے، یہ حقیقت میں جن بھی نہیں ہوتا، جادو بھی نہیں ہوتا، جادوگر نہیں ہوتا، یہ اپنی دماغی بیماری ہے۔ آپ اس کی بیماری کے اوپر کیسے، آپ کے پاس پروف کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اس نے بولا جو سچ ہے، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں، حالانکہ وہ جن ہے۔ اگر حقیقت میں وہ ہے بھی تو جن ہے، کیا جن اچھا ہے، نیک ہے وہ؟ نہیں نا۔ تو پھر کیسے ہم ان کی باتوں پر یقین کر لیتے؟ یاد رکھو یہ بیماریاں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ذہنی بیماریاں ہیں۔ تو دوسری چیز میں نے کیا بتایا؟ دوسروں کو شیئر کرنا۔ جس کے غم گسار ہوتے ہیں، صحیح مشورے دینے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ بزدلوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ ہاں شیئر کرنا، لیکن کس سے شیئر کرنا؟ بزدلوں سے شیئر نہیں کرنا، کمزور دل والوں سے شیئر نہیں کرنا اپنی باتوں کو، اپنی بیماریاں، اپنے ٹینشن، اپنی پریشانیاں کمزور دل اور بزدل لوگوں کو نہیں بتانا، ورنہ اور زیادہ بیمار کریں گی ان کی باتیں آپ کو، اور زیادہ صرف ان کی باتیں بیمار کریں گے۔ آج ڈاکٹرز بھی یہ بول رہے، دیکھو ہم تو علاج کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس بیماری کے لیے ہماری کوشش سے زیادہ تمہاری کوشش ہونا، بولتا کہ نہیں بولتا آج ڈاکٹر؟ ہم کریں گے آپ کا علاج، ہم آپریشن کریں گے، لیکن ہم سے زیادہ ہم کو سپورٹ کرنے والی چیز کوئی ہے تو وہ آپ ہے، آپ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، کئی لوگ آپریشن کے لیے لے جاتے ہیں، ان کو گھر میں نارمل رہتے، آپریشن کے لیے لے کے چلے گئے، وہاں پر جاتے بی پی بڑھ جاتی، واپس لاتے اور لے کے جاتے اور بڑھ جاتی اور شوگر بڑھ جاتا۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ گھر کے پاس اچھے تھے نا، یہاں سے وہاں جانے میں کیا ہو گیا؟ صرف اپنی سوچ۔ یہ دماغی بیماری ہے جو آپ کو ہمیشہ اور زیادہ بیمار کرتی ہے، یہ ڈر ہے جو آپ کو اور زیادہ بیمار کر دیتا ہے، یہ بزدل لوگوں کی باتیں ہیں جو آپ کو اور زیادہ بیمار کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے کسی کے بچے بیمار ہو گئے، ہاسپٹل میں شریک ہو گئے، اب یہ مشورے دینے والے آ کے مشورہ دے دیتے فوراً، ایسی بیماری ہے، ایسی تکلیف ہے، یہ کم ہونے والی نہیں ہے، چلو آپ فلاں جگہ پر، یہ بیماری کا علاج وہیں پر ہے۔ اب وہ لوگ گھر میں بیٹھ کے اور زیادہ ڈرتے ہیں، انہوں بولے آ کے یہ کم نہیں ہوتی، کہتے بیماری یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، کہتے یہ کورونا کے ٹائم پہ بھی آج ڈاکٹر یہی بول رہے ہیں نا کہ آپ ڈرو مت، آپ ڈریں گے تو آپ کی بیماری زیادہ بڑھتی، ڈرنے سے بیماری بڑھتی بول رہے ہیں نا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ذہنی بیماریاں ہیں۔ تو بہرحال اپنے مسئلے کو لے کر کیا ہے؟ اچھا ایک اور بھی مثال بتا دوں آپ کو، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آپ کو آئے پیش، چھوٹا مسئلہ کیوں نہیں ہوتا، فون پہ آپ کو معلوم ہوا آپ سسرال میں ہیں، آپ کے میکے سے کال آیا، یا آپ میکے میں ہیں آپ کے سسرال سے کال آیا، چاہے آپ کی امی بیمار تھی یا آپ کے بڑی بہن بیمار تھی یا کوئی تو بھی بیمار ہو گئے یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ تو بھی ہوا، سننے ساتھ ہی فون رکھ دیے یا فون میں ہی رونا شروع کر دیے، فون میں ہی چیخنا چلانا شروع کر دیے۔ اب اس کے بعد کھانا بنانا بند، کھانا کھانا بند، فوراً جانا ہے، فوراً دیکھنا ہے۔ آپ پہلے کیا کرو؟ جیسے ہی وہ مسئلہ، کون سا بھی مسئلہ ہو، معلوم ہوا، فوراً ہیبت کھا جانا، ہمیں ہیبت ہو گئی، میرے کو رات تمام نیند نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کے آپ کا کیا مسئلہ تھا ایک پیپر پہ لکھ کے رکھ دو۔ پہلی چیز، جتنے مسئلے ہیں ایک پیپر پہ لکھو، پیپر پہ لکھو، پیپر پہ لکھ دو۔ جیسے ہی غصہ آیا، غصے کا بھی ایک علاج یہی ہے، غصہ آیا میں کیوں غصہ ہوا، فوراً ایک پین پیپر لے لو، اس پہ لکھ کے رکھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد، ایک آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد پھر اس پیپر کو نکال کے دیکھو، اچھا میں اس وقت جو ایک دم ہیبت میں، ایک دم پریشانی میں ہو گئی تھی اور ایک دم میں غصے میں آ گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو نکال کے دیکھو، آپ کو خود ہنسی آئے گی، ارے اس مسئلے پر میں اتنا زیادہ ٹینشن لی تھی، حالانکہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، جس پر ہم اپنے ذہن کو خراب کر لیے، اتنا زیادہ بڑا بنا لیے، بوجھ اپنے اوپر ڈال لیے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تین چیزیں سمجھنے کے بعد میں اب اسلام کیا کہتا ہے اس ذہنی بیماریوں سے نکلنے کے لیے،
اب تک تو میں چند مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا تھا، اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اب یہ ذہنی بیماری سے کیسے نکلے۔ پہلی چیز یہ یقین کر لینا کہ ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ نہیں؟ ہماری تقدیر کب لکھ دیا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے پیدا ہونے کے بعد یا پہلے؟ پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح طور پر ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیر کو لکھ دیا سب کے، کون کب کہاں کیسے پیدا ہوگا، کیا کھائے گا، کیسے رہے گا، کیسی بیماری آئے گی، کیسی تکلیف آئے گی، کیسی خوشی ملے گی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب میری زندگی میں جو بھی ہوگا کس کے مطابق ہوگا؟ تقدیر کے مطابق، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی اس بات کو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ چیزیں سکھایا تھا، وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں، وہ بچے تھے صرف 4-5 سال کے تھے، اپنے بچوں کو بھی بچپن سے یہ چیزیں سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ یہ حدیث لمبی ہے، بہت لمبی حدیث ہے، لیکن اس کے آخری جملے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ چھوٹے بچے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے لڑکے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا، یعنی قلم اٹھا لی گئی، یعنی جو تقدیر لکھنے والی قلم ہے نا، ہم سب کی تقدیریں لکھ دی اور اللہ تعالیٰ اس قلم کو اٹھا لیا۔ صحیفے خشک ہو چکے، صحیفے خشک ہو چکے، مطلب جو تقدیر لکھی ہوئی صحیفے ہے وہ سوکھ گئے، مطلب تقدیر لکھ دی گئی ہماری۔ اب اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے جو کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس نقصان کو پوری دنیا والے مل کر بھی اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتے، اور پوری دنیا والے مل کر تمہیں کچھ فائدہ دینا چاہے تو فائدہ نہیں دے سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے تقدیر میں لکھ دیا۔ ترمذی کی روایت، بات واضح ہے۔ یعنی اب ہماری زندگی میں جو بھی فائدہ ہوگا، جو بھی نقصان ہوگا، کس کے مطابق ہوگا؟ تقدیر کے مطابق۔ بولیے، تقدیر کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ لکھ دیا اسی کے مطابق۔ اگر کوئی پوری دنیا مل کر بھی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں ہوتا، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا اتنا ہی ہوتا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بس اس بات کو ہمیشہ کے لیے جو یاد رکھتا وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، وہ ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یاد رکھو، مستقبل کو ہم اللہ کے حوالے کرنا نہیں چاہتے، اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ فیصلہ فائدہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہم مستقبل کو، آنے والی زندگی کو ہمارے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے، اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ اگر اللہ کے حوالے کر دیتے تو ہماری سوچ کیا ہوتی؟ ارے آنے والی زندگی بھائی اللہ تعالیٰ جیسا لکھا تقدیر میں ویسا گزرتی، سمپل سی بات ہے۔ لیکن ہم اللہ کے حوالے نہیں کر کے اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہونا۔ یہ ہے اصل پرابلم۔ میری زندگی اب میں جیسا چاہتا ہوں ویسا ہونا، اللہ جیسا لکھا ویسا نہیں ہونا، یہ ہماری سوچ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ذہنی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان کو جو خیال، جو سوچ آتا ہے ہمیشہ کہ اب ایسا ہوا تو کل کیا ہوتا ہوگا، اگر کوئی باہر گئے واپس آ گئے نقصان ہوا تو فوراً ٹینشن کہ اب کیا کھاتے ہوں گے ہم، کیسا رہتے ہوں گے، شوہر کا کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ہماری زندگی کیسی گزرتی ہوں گی، یہ سوچ کے، یعنی مستقبل کو لے کر ابھی سے ٹینشن۔ دیکھیے، اگر ہم قرآن کی چند آیتوں کو یاد رکھتے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہو جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو۔ دیکھیے، پیدا کسی نے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیے بات کو، پیدا کیا بھی اللہ نے، پھر اس کے بعد
تمہیں رزق دیا، کون کھلا رہا تمہیں؟ اللہ تعالیٰ. پھر تمہیں موت بھی دے گا، ایک دن تم مر جاؤ گے، مار ڈالے گا کون؟ اللہ. پھر زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن زندہ ہوں گے. یہ سب کرنے والا کون؟ اللہ ہے. ہم کیا سمجھتے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کرے تو میرے کو رزق ملتی، فلاں آدمی کی وجہ سے میرا پیٹ بھرتا، فلاں فلاں فلاں. ارے وہ اللہ تعالیٰ اسباب بنایا، لیکن دینے والا اللہ ہے. اگر کسی عورت کا یہ خیال ہو کہ نہیں میرا شوہر ہی مجھے کھلا تھا، تو کیا جس کا شوہر انتقال ہوا وہ نہیں کھا رہے؟ ہے نا؟ تو کھلانے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ انتظام کرے گا، موت بھی دے گا اللہ. کس کی وجہ سے؟ نہیں انہوں مارتے ہوں گے، انہوں قتل کرتے ہوں گے، باہر گئے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہوں گا، یہ بیماری ہے. باہر نکلے تو ڈر، فلائٹ پہ چڑھے تو ڈر، سفر کرے تو ڈر، کچھ لوگ بائک پہ نہیں بیٹھتے ڈر، کیونکہ ایکسیڈنٹ بہت ہو رہے کرتے آج کل. کسی کے بارے میں سنے، اس کے بعد سے لے کے آج تک میں گاڑی میں نہیں بیٹھی. معلوم ہے کیوں بولے تو انہوں مر گئے، میں بھی کہاں مر جاتی کی. یہ ڈر، سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہم کتنا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسری آیت سورہ یونس آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کا فضل کو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں ہے. کیا معلوم ہوا؟ تمہاری زندگی میں جو بھی خوشی آئے گی، خوشی کو دینے والا اللہ. تمہاری زندگی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف اللہ پہنچانا چاہے تو اس مصیبت کو پوری دنیا والے مل کر ہٹا نہیں سکتے. بات واضح ہے. تو پھر کس چیز کا ڈر؟ کس چیز کا ڈر؟ اللہ میری تقدیر میں جتنا لکھ دیا اتنا ضرور ہو کر رہے گا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، یہ ڈر نہیں رہے گا. اس ذہنی بیماری کا شکار ہم نہیں بنیں گے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیماریوں کا شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری بیماری کو شفا دینے والا اللہ. تو پھر ہاسپٹل میں شریک ہونے کے بعد رونا، ہاسپٹل میں علاج کرواتے ہوئے بھی ڈرنا، صرف بیماری معلوم ہو گئی، رپورٹ میں آ گیا، اس کو لے کر ہی سوچتے ہوئے رہ جانا. صرف معلوم ہوا، ڈاکٹر بولا تمہارے کو یہ بیماری ہے، معلوم ہوتے ہی رونا شروع کر دیے کہ اب میرا کیا ہوتا کی، میرے بچوں کا کیا ہوتا کی، میں مر گئے تو کون دیکھتے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ ڈر، جو کہ تقدیر کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے ڈر. تقدیر میں اللہ لکھ دیا مجھے بیماری آنا ہے، آئے گی، بس آ گئی، کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ رہے نا؟ تقدیر کو یاد رکھنا. انسان کسی بھی نقصان، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری کو ایسا سمجھتا ہے جس کو نہیں ہونا تھا. یاد رکھو میرے اس جملے کو. انسان اپنی کسی بھی مصیبت، اپنے کسی بھی بیماری اور اپنی کسی بھی نقصان کو لے کر ایسا سمجھتا کہ نہیں ہونا تھا. بھئی یہ کیوں ہوا؟ نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا. آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ جو کچھ پیش آیا وہ چیز خود فطرت کے قانون کے مطابق ہے. میرے زندگی میں جو بھی ہوا وہ خود، میرے زندگی میں جو بھی معاملات آئے، مصیبتیں آئی، وہ فطرت کے قانون کے مطابق ہے، تو وہ کبھی ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا. جب یہ سمجھتا نا کہ تقدیر کے مطابق جو بھی ہو رہا تو وہ ذہنی بیماریوں کا شکار نہیں ہوتا. ہم کہتے نہیں ہونا تھا. پرابلم یہاں ہے اصل میں. ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ بیمار ہوا، نہیں ہونا تھا. میرے شوہر کا یا میرے بھائی کا یا میری بیوی کا کچھ تو بھی نقصان ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، نہیں ہونا تھا، نہیں ہونا تھا. اگر انسان یہ مان لے کہ ایسا ہونا تھا، ہوتا رہتا ہے، ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا، یہ زندگی کا حصہ ہے، ہو گیا تو ٹینشن ختم. کیا یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ بیماریاں نہیں آتی، تکلیفیں نہیں آتی، مصیبتیں نہیں آتی؟ کیا لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. سب کچھ ہماری زندگی میں ہونے والا ہر پرابلم
اس پرابلم کو لے کر اگر ہم یہ سوچے یہ میری زندگی کا حصہ ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہونے والا تھا، ہو گیا، خلاص، تو کیوں پھر ٹینشن کیوں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ مثال کے طور پر آندھی، طوفان، بارش، جب یہ چیزیں آتی ہیں نا، اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں جی؟ یہ سب فطرت کے قانون کے مطابق ہے، ہو گیا، ہے نا؟ بارش آئی تو کوئی یہ بولتا ارے بارش کیوں آئی، نہیں آنا تھا، اب بارش ایسا کیسا آئی؟ بارش کو لے کر کوئی غم کرتے؟ بولیے نا، کوئی بیمار ہوتے؟ طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، ہوا چلی، اس کو لے کر ایسے کیسے ہوا، نہیں ہونا تھا، نہیں بولتے۔ کیا سمجھتے؟ یہ تو فطرت کے قانون کے مطابق ہے، اللہ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ہو گیا، خلاص۔ اچھا ٹھیک ہے، جب بارش، طوفان اور آندھی کو تو ہم معتدل انداز میں لیے، یعنی پازیٹیو انداز میں لے لیے، لیکن یہی معاملہ زندگی کے معاملات میں ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں۔ جیسے بارش آتے ہی ہم سوچے کہ ٹھیک ہے بھئی، ہو گیا، آنا تھا آ گیا، ہونا تھا ہو گیا۔ کسی کا گھر گر گیا، کسی کی گاڑی چلی گئی، کسی کا کچھ نقصان ہوا، بہت سارا نقصان ہوا، ابھی حال حال میں ہم دیکھیں، ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن زندگی میں اگر کوئی بیمار ہوا، کوئی تکلیف آئی، تب بھی اگر ہم ایسا ہی سوچتے کہ ہونا تھا ہو گیا، تو پھر ذہنی بیماری کا شکار ہم لوگ نہیں بنتے، جس کا کوئی نہیں۔ یاد رکھو اس بات کو بھی، ہم کیا سمجھتے؟ ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے، تھا اکیلا سہارا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہر آدمی کا اپنا اپنا معیار ہے، کسی کو بیٹا ہے، کسی کو بھائی ہے، تو کسی کو شوہر ہے، کسی کو کوئی ہے، کچھ تو بھی ہے۔ نہیں، ایک ہمارا سہارا تھا، وہ ہے سو سہارا بھی ختم ہو گیا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اس سوچ کو لے کر بیمار ہونا۔ یاد رکھتے اگر جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ سوچتا تو وہ کیسے اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی؟ یاد رکھو، جس کا کوئی نہیں ہے لیکن اس کا اللہ ہے، اور وہ اللہ کیسا ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میرا کوئی نہیں ہوگا لیکن میرا اللہ تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے کھلانے کا وعدہ کیا، جو میری بیماریوں کو شفا کرتا ہے، جو میرے لیے زمین و آسمان، سورج چاند، آسمان ہواؤں کا انتظام کیا، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ مجھے میری ماں نہیں، میرے ماں جیسی 70 ماؤں کی محبت کرنے والا میرا رب ہے، تو پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی غم میں نہیں چلے جاتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ حادثات آتے ہی بی پی لو ہو گئی یا بی پی بڑھ گئی بول کے اس کو خود کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا نہیں پڑتا۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اسی طرح جب انسان اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا پر راضی ہونا جو مقدر میں ہے وہ ضرور ملے گا، یہ سوچنا۔ اور آپ کی ہمت اور آپ کا رب، آپ کی ہمت، آپ کا رب آپ کے مسئلے سے بڑا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھو۔ مسئلہ آیا، یہ مسئلے سے بڑا میرا رب نہیں ہے، اس پریشانی سے بڑا میرا رب نہیں ہے، میری ہمت اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس مسئلے سے میں نکل سکوں۔ اگر یہ بات یاد رہے تو پھر وہ ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دوسری چیز، اب پہلی چیز بتایا، دوسری چیز صبر کرنا، کوئی بھی مصیبت پر صبر کرنا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ عورت کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک صحابی سے کہا، اگر تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو وہ عورت ہے، دیکھو۔ بولے کیا؟ جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، وہ ہے عورت جنتی۔ بولے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کیسے؟ یہ جنتی عورت کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ عورت ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر اپنی بیماری کی شکایت کرتی ہے۔ کیا شکایت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیماری مرگی کی بیماری ہے۔ مرگی کی بیماری، بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ بے ہوش ہو جانا جو بولتے ہیں نا، آج بھی بہت سارے علامات ہوتے ہیں مرگی کی بیماری، ٹھیک ہے؟ یہ میں مرگی کی بیماری کا شکار ہوں، آپ اللہ سے دعا کیجئے میری بیماری کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا میں اگر تم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے،
اگر تم اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے، اگر اس بیماری پر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو عورت نے سوچا یہ تو دنیا ہے اور دنیا میں بیماریوں کا آنا جانا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو اگر میں تھوڑے دنوں کے لیے اس بیماری پر صبر کر لوں تو ہمیشہ کی جنت مجھے ملنے والی ہے۔ تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ اتنا دعا کر دیجئے کہ میں جب بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، یعنی میرے کپڑوں کا بھی مجھے ہوش نہیں رہتا، اللہ سے آپ اتنی سی دعا کر دیں کہ میری سطر نہ کھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اور وہ ہمیشہ اس بیماری پر صبر کرتی رہی، وہ تقدیر کا حصہ سمجھ لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دے دی، اس عورت کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو کیا معلوم ہوا، ہماری بیماریوں پر، ہماری مصیبتوں پر، ہماری تکلیفوں پر ہم بھی اگر صبر کریں، صبر کا بدلہ جنت۔ کتنی مرتبہ حدیثیں نے سنے، اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے، جتنی دیر اس کو اس کی تکلیف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا۔ میرا بچہ بیمار، میرا بھائی، میری بہن، میں بیمار، میری تکلیف، میرا بخار، میرا علاج، میرا آپریشن، میری ہر تکلیف میرے لیے گناہوں کو معاف کروا رہی ہے۔ جس کو یہ سوچ رہے جب اس بیماری اس تکلیف پر اگر وہ صبر کر لے اس کے لیے پھر جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا جس میں وہ کہا کرتے ہیں، میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے، دیکھیے صبر بہت ساری چیزوں میں صبر ہوتا ہے، بیماریوں میں صبر، تکلیفوں میں صبر، اور نقصانات میں صبر، نفس کے خلاف بھی صبر، اور لوگوں کی باتوں سے بھی صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ ہمارے گھروں میں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے سالہ سال ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ددیال والوں سے، ننیال والوں سے، سسرال والوں سے، خلیرے پھوپھیرے، کتنے رشتے ایسے ہوتے، اس کی وجہ صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اس نے مجھے فلاں وقت ایسی بات کہہ دی، اب میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی، جاؤ، ایک بات پر زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گا۔ اب یاد رکھو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے باتوں سے بچ جاؤں، یعنی میں لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہتا، میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کچھ کہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا آدمی تو دیوانہ ہے، ایسا آدمی تو دیوانہ ہے، کیونکہ اسے علاج کروانا چاہیے اس کے دیوانے پن کا، کیونکہ لوگوں نے تو اللہ کو بھی کچھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی باتیں بولنے سے نہیں چھوڑے۔ سوچو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ، لیکن آپ اگر اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں گے تو آپ کے دل کو بہت سکون ہوگا، اور ہمارے جو آپس میں تعلقات ہیں وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، میں جو سوچتا ہے کہ میں لوگوں کے باتوں سے بچ جاؤں، کوئی بھی مجھے کچھ بھی نہیں بولنا، بس میں جیسا بولا ویسا سننا، لیکن مجھے کوئی بھی نہیں بولنا، مجھے کوئی کچھ بھی نہیں بولنا، الٹی بات نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، تانا نہیں دینا، کچھ بھی نہیں بولنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کو، یہ تو پاگل ہے، اس کا علاج کروانا۔ کیوں؟ لوگ تم کو کچھ بھی نہیں بولنا، ارے لوگ تو اللہ کو بھی بولے ہیں، اللہ کو بھی بولے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے، نہیں بولے؟ اللہ 3 کروڑ ہے، نہیں بولے؟ اللہ کی یہ طاقت نہیں ہے، یہ تو دوسروں کی وجہ سے ہوا، نہیں بولے؟ آج مسلمان بھی اللہ کے تعلق سے کتنی باتیں نہیں بولتے، نعوذ باللہ۔ بولنے والے اللہ کو بھی نہیں بولے، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کو بھی بولے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ نہیں بولے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون، پاگل، شاعر، جادوگر نہیں بولے؟ بولنے والے سب کو بولے۔ تو ہم کیسے بچ جائیں پھر؟ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں ایسی ہستی ہوں، مجھے کوئی بھی کچھ نہیں بولنا، میری بہو کچھ بھی نہیں بولنا، میرا بیٹا کچھ بھی نہیں بولنا، میری بہن کچھ بھی نہیں بولنا، پڑوسی کچھ بھی نہیں بولنا، راستے میں سفر کر رہے تو کوئی کچھ بھی نہیں بولنا۔ ارے یہ اپنے دماغ کی خرابی ہے، اپنے سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟
ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے وہ تو اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لو۔ اسی لیے میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیوانہ، شاعر، جادوگر، پاگل کہا جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے پلٹا کے؟ جواب دیے؟ گالی کا بدلہ گالی نہیں دیے نا؟ کیوں نہیں دیے ہوں گے؟ دیکھو سوچ، یہاں پر تھوڑی سی سوچ کی تبدیلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ بھی جواب نہیں دیے، اس کا مطلب یہ تھا مجھے جادوگر بولنے والا نہیں جانتا، یعنی میں جادوگر ہوں ہی نہیں تو وہ مجھے جادوگر بول رہا، میں پاگل ہوں ہی نہیں وہ مجھے پاگل بول رہا، حالانکہ وہ پاگل ہے میں تو پاگل ہوں ہی نہیں تو میرے کو تکلیف کیوں؟ میں جادوگر ہوں نہیں تو مجھے وہ جادوگر بول رہا تو مجھے تکلیف کیوں؟ اچھا ہم چلتے ہوئے جا رہے، ہم کو کوئی بولے اے پاگل، کیا کہیں گے ہم؟ اگر ہم کو بول دیا تم پاگل ہو گئے کیا، بولتے نا ہمیشہ، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، ہم پھر اپنا کام دھندا، اپنے پاس رہ سو لگیج وغیرہ سب چھوڑ کے ہٹو جی اب دیکھ لیں گے اب انہیں کہیں سچ پاگل بولا ہو، میدان میں کودو اب۔ ہاں کچھ لوگوں کی بیویاں بھی اتنی خطرناک ہوتی، شوہر کو اس کے پاس طاقت نہیں ہے تبھی بولتی جاؤ جی میدان میں کودو، کیسا بولا انہیں پاگل بول کے، جاؤ لڑو بولتی پیچھے سے، اس کو ہمت دلاتی ہے ایسے کاموں میں لڑنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہوتا ہوگا؟ ہم کو اگر کوئی پاگل بولا تو ہم کو برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کو بھی بولا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، ہم کیوں ریاکشن دیتے اس کا، ہم کیوں ریاکٹ ہوتے اس پر؟ کچھ تو پاگل پن اصل میں ہے ہمارے اندر، اس لیے ہم کو تکلیف ہوتی، صحیح بولا بیٹا تو اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی بول کے نہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، صرف سوچ کی درستگی، ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز شکر، ذہنی بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ خوشی ملے تو شکر کرنا یہ مومن کی صفت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا کرنا؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر کرنا، اللہ مجھے اتنا تو ملا لیکن بیچارے اس کو وہ بھی نہیں ملا نا، اللہ میرا ایک بیٹا بیمار ہوا لیکن لوگوں کے تو کتنے بچے بیمار ہیں، اللہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے پورے ہاتھوں اور پیروں کے معذور ہیں، اللہ ان کی کیسی زندگی گزر رہی ہوں گی، بیچارے کچھ لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ان کا کیسا گزر رہا ہوگا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں صرف کچروں کے ڈبوں پہ جا کے ڈھونڈ کے لوگوں کا پھینکا ہوا کھانا کھاتے، اللہ ان کی کیسی زندگی گزار رہی، ان کے مقابلے میں میری تو اتنی اچھی زندگی گزر رہی نا اللہ۔ یعنی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر شکر ادا کریں گے تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ جب بھی دماغ کی بیماریاں آتی ہے صرف اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی وجہ سے، انہوں کیسے ہیں میری زندگی کیسی ہے، ان کے جیسا میں کیوں نہیں ہوں، ان کے جیسا میں بننا چاہتا ہوں، اتنا ہے اس پر شکر نہیں، اور ہونا اور ہونا اور ہونا۔ اگر وہ ہونا بول کے جو ٹارگٹ لگائے وہ نہیں ملا تو پھر بیمار ہو جاتا، وہ نہیں ملا تو ڈپریشن ہو کے خودکشی کر لے کے مر جاتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس لیے شکر، نا شکرا نا خوش، ٹھیک ہے؟ نا شکرا اور نا شکر گزار خوش رہتا ہمیشہ، نا شکرا ہمیشہ نہ خوش رہتا۔ اس بات کو جتنا تم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اتنا خوش رہیں گے، اور جتنا نا شکری کریں گے اتنی ہی زیادہ پھر ہمارے دل میں بھی ہماری زندگیوں میں بھی خوشی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور جملے کو بھی یاد رکھو جو شکر گزاری کے تعلق سے، اچھی طرح اس بات کو بھی ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے، جو اپنی پسند کی چیز نہیں ملی ہے نا، ہم ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ میں جیسا چاہتا ہوں ویسی بیوی نہیں ملی، کچھ لوگوں کو میں جیسا چاہتی تھی ویسی بہو نہیں ملی، ساس کی یہ خواہش، میں جیسا چاہتی ہوں ویسا شوہر مجھے نہیں ملا، کئی لوگوں کی خواہش، اس میں ڈپریشن، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کے کیا ہیں زندگیاں ٹوٹ جاتی ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی، کئی لوگ ہیں 1 مہینہ 8 دن کے اندر طلاق لے لیتے، کئی عورتیں ایسی ہیں پھر بعد میں زندگی بھر روتے ہوئے رہتے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے فون کالز آتے، یہی مسئلے، چھوٹے چھوٹے مسئلے، جذبات میں آ گئے
شادی ہوئی 8 دن بھی گھر میں صبر نہیں کر سکے. میں جیسا گھر چاہتی تھی ویسا نہیں ملا, میں جیسی ساس چاہتی تھی ویسی ساس نہیں ملی, میں جیسا شوہر چاہتی تھی ویسا شوہر نہیں ہے. بہت سارے لوگ فوٹوز میں بھی دیکھ کے نہیں, میں جیسی بیوی چاہتا تھا ویسی نہیں ہے, یہ تو فوٹو میں الگ ہے, ریئل میں الگ ہے, یہ تو میک اپ میں ایسا ہوا, یہ ایسا ہوا, میں جیسا گھر, میں جیسا بلڈنگ, میں جیسا مالدار چاہتی تھی ویسا نہیں ہوا. فوراً جذبات میں آ گئے, طلاق لے لیے. کئی نوجوان لڑکیاں, آج کے دور میں خاص طور سے یہ فتنہ بڑھ رہا ہے, نوجوان لڑکیاں صرف اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے 8 دن کے اندر اندر مجھے شوہر پسند نہیں ہے بلکہ طلاق لے لیتی ہے, پھر زندگی بھر روتی ہے. یاد رکھو, زندگی بھر روتی ہے. کئی مسئلے ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے غور, جذبات میں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں 3-4 سال, ایک نہیں ہزاروں کی مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو. 3-4 سال ہو گیا, 5-6 سال ہو گیا, شوہر سے جدا ہو گئی, بس ایک چھوٹی سی بات تھی یا کسی چیز میں ناراضگی تھی, اب وہ چلے گئی. بعد میں شوہر منا رہا, بلا رہا, کر رہا, تو وہ بیوی آنے کے لیے تیار ہے لیکن ماں بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. 15 دن پہلے ایک فون آیا تھا, بھائی کیا کروں, 6 سال ہو گیا, 6 سال, میری چھوٹی لڑکی تھی, 4 مہینے کی لڑکی کو لے کے میری بیوی الگ ہو گئی, 6 سال ہو گیا, آج تک میرے پاس آنے کا نام نہیں لے رہی. میں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں, ہر چیز قربان کرنے کے لیے, اس کی خواہش کے مطابق اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری بیگم میری باتوں میں آ کے کبھی آنے کی تیاری بھی کر لی. جیسے ہی وہ میرے ساتھ آنے کا ایک مرتبہ ارادہ کر لی, اس کی ماں پیچھے سے آواز دی, دیکھ بیٹا آج اگر میری بات کو انکار کر کے تو گھر کے باہر نکلی, زندگی بھر تیری شکل نہیں دکھانا بولی. میری بیوی اس کی ماں کی بات سن کے اندر چلے گئی. کئی ہیں ایسے واقعے, کئی ہیں. ماں, باپ, بھائی اپنی بہنوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں آج. تو یاد رکھو, جو آپ کی, ہاں یہ جذباتی فیصلے لے کے اپنی زندگیاں برباد نہیں کر لینا. یہ طلاق خلا کے مسئلے صرف جذباتی فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے. یاد رکھو, اگر اس جملے کو یاد رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ایسے معاملات سے بچ جائیں گے. جو آپ کی پسند کی چیز نہیں ملی آپ کو, وہ اللہ کی پسند کی تھی, سمجھ لو. آپ کی پسند کی چیز جو آپ کو نہیں ملی وہ اللہ کی پسند تھی, یہ سوچ کے اسے قبول کر لو. اور آپ کی مرضی اب نہیں چلی لیکن اللہ کی مرضی چلی, یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ, یہ سوچ کے اپنے ذہن کو بدلو, انشاءاللہ زندگیوں میں سکون اور آرام پاؤ گے. اسی طرح چوتھی چیز, ذہنی بیماریوں سے, ڈپریشن سے نکلنا ہے تو نماز کے ذریعے سے مدد لینا. نماز کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 153, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو. اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے, یعنی اللہ مدد کرے گا. آپ کی بیماری, آپ کی تکلیف, آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ, اللہ چاہے تو. آپ کی زندگیوں میں پھر خوشیاں آئیں گی انشاءاللہ. ہر مصیبت کے بعد خوشی انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا, لیکن کرنا کیا ہوگا؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو. اللہ کی مدد آئے گی نماز کے ساتھ. ہم نماز چھوڑ کے اللہ سے مدد مانگے, اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو نماز پڑھنا ہوگا. جن کو رات میں اللہ کے آگے آنسو گرانے کی عادت ہوتی ہے, ان کو دنیا کے آگے آنسو گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یاد رکھو, راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھ کے اللہ کے آگے آنسو گرا کے مانگو, دنیا والوں کے سامنے آنسو گرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم جاتے نا, قرضہ دو, جا کے کسی کے پاس روتے, پریشانی ہے کوئی مشورہ دو, کسی کے پاس جا کے روتے. دوسروں کے پاس جا کے رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر ہم رات کو اللہ کے آگے آنسو گرا کے مانگیں گے تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد. 5ویں چیز ذکر. ذہنی بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہو, اللہ کا ذکر کریں. سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. مطلب کیا ہے اس کا؟ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل پاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یاد رکھو, جو یہ بولتے ہیں نا بہت بے چینی ہو رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا, سانس پھول رہی, رات کو نیند نہیں آ رہا, پسینہ آ رہا, یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب بیماری, دماغی بیماری کی نشانیاں ہیں. اللہ کا ذکر کرو.
اللہ کا ذکر مطلب صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ہی نہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، حدیثیں پڑھو، قرآن حدیث کی کتابیں پڑھو۔ کتاب بہترین ساتھی ہے۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھنا اس بات کو، جس کو کتاب سے محبت ہو جاتی ہے نا، اور ایک بات، جس کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے اور قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ میں میرے رب کی باتیں سن رہی ہوں، میں میرے رب کی باتیں سن رہا ہوں، یہ سوچ کے تم قرآن پڑھو، تمہارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ قرآن میں دے دے گا انشاءاللہ، تمہارے سوالات کے جوابات قرآن میں مل جائیں گے۔ تمہارا دن میں جھگڑا ہو سکتا ہے، شام تک اس جھگڑے کی پریشانی ٹینشن ختم ہو جائے گی اگر تم قرآن دن میں پڑھو گے ترجمے کے ساتھ، تو تمہارے دل کو ہمت، تمہارے دل کو سکون، بڑے بڑے پریشانیاں تمہارے سامنے چھوٹی نظر آ جائیں گی۔ کب؟ جب تم قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے، اللہ کی باتیں سمجھ کے پڑھو گے تو اس لیے کتابیں پڑھنا، حدیث کی کتابیں، روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، ذہنی ٹینشن ذرا بھی نہیں ہوتا، یاد رکھو، اچھی طرح یاد رکھو۔ صحابہ صحابیات کے واقعات حدیثوں میں ہے، قرآن میں انبیاء کے واقعات ہے۔ اللہ یہ سب واقعات کیوں رکھا ہوں گا؟ سوچ کے دیکھو، فرعون کی بیوی کا نام کیا ہے جی؟ آسیہ۔ آسیہ کا پورا واقعہ تمہارے لیے پوری نشانی ہے، عورتوں کے لیے تو پورا سبق ہے اس میں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا اور آسیہ کا واقعہ ہم قرآن میں پڑھ رہے، ہمارے دل کو کتنی ہمت ملتی۔ اگر ہم سچے ایمان والے ہیں تو اللہ وہ بھی عورت تھی، اگر آج کی عورت پڑھ رہی تو وہ بھی سوچی میں بھی عورت ہوں، اللہ وہ تو ظالم بادشاہ تھا، اس سے بڑا ظلم کرنے والا تو میرا شوہر نہیں ہے نا۔ دل کو ہمت آتی، دل میں سکون محسوس ہوتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، قرآن کا ترجمہ ہمیشہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، دعا کرتے رہنا۔ ذہنی بیمار دعا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، تقدیر کو بھی بدلنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ شدید حادثات اور مشکلات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ صحت اور فراغت اور عافیت میں اللہ سے زیادہ دعا کرے، بہت زیادہ دعائیں کرو، اس کے بدلے میں اللہ ہمارے مشکلوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آخری چیز، آخری دو باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اعتدال والی زندگی گزارنا۔ اعتدال کا مطلب میانہ روی، جیسا کہ کسی سے محبت بھی ہو تو بہت زیادہ نہیں ہونا، کسی سے دشمنی بھی ہو تو بہت زیادہ نہیں ہونا، خواہشات بھی بہت زیادہ نہیں رکھنا، پورے کم بھی نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اعتدال، میانہ روی، بیچ کا راستہ اختیار کرنا، غصہ بھی بہت زیادہ نہیں، صبر بھی بہت زیادہ نہیں، کھانا بھی سونا بھی، ہر چیز، کھانا بھی بہت کھا لینا نہیں، پورا کم بھی کھانا نہیں کہ بیمار ہو جائے، سو گئے تو 12 گھنٹے بھی سو جانا، یا نہیں تو صرف 2 گھنٹے ہی سو جانا، ایسا بھی نہیں، ہر چیز میں میانہ روی، اعتدال والی زندگی گزارو، ذہنی بیمار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ مثال کے طور پر کسی سے بہت زیادہ محبت کر لیے، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کا اثر اس کے دماغ پہ ہوتا ہے، انہوں بھی پاگل بن جاتے، انہوں بھی مر جاتے، نہیں، میانہ روی۔ اس لیے صحابہ، ہمارے صحابیات، شوہر مر جاتا تھا جنگ میں جا کے، بھائی مر جاتا تھا، باپ مر جاتا تھا، شہید ہوتے تھے سب کے سب، کوئی صحابیات ایسے پاگل بن گئے؟ نعوذ باللہ۔ شوہر کا انتقال سن کے ان کو بھی ہاسپٹل میں شریک کرنا پڑا، ایسا کبھی کسی صحابیات کے واقعات ہم سنتے نہیں؟ وہ تو بولتے تھے الحمدللہ۔ نوجوان 4 بیٹوں کو بھی شہید کر کے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی الحمدللہ۔ وہ ٹینشن نہیں لیتے تھے، وہ دنیا کی پریشانیوں کو لے کر خود غم میں، بیماری، تکلیف، ایسے ڈپریشن کی شکار نہیں ہوتے تھے ہمارے صحابیات۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی میانہ روی سے گزرتی تھی، سمجھ رہے نا؟ ان کو محبت اللہ سے زیادہ ہوتی تھی، اللہ کے رسول سے ہوتی تھی، اللہ کے دین سے ہوتی تھی، یہ ہمارے پاس کمی ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ بیمار آدمی زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، توبہ کرے، کسی بھی قسم کی بیماری ہو توبہ زیادہ کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو اور ایک دھبا لگ جاتا، پھر گناہ کرتا ہے تو اور ایک، اس طرح پورا دل گناہوں کی وجہ سے کیا بن جاتا؟ سیاہ کالا بن جاتا۔ اب اس کے اوپر اثر نہیں ہوتی پھر قرآن و سنت کی بات،
تو انسان اب اس کا دل جب کالا بن گیا تو اس کی زندگی میں چین کہاں سے آئے گا، سکون کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے پیسہ ہے، گاڑیاں ہے، شراب پیتا، ناچتا، کھیلتا کودتا، اس کی پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی۔ کروڑوں کا مالک ہے، رات کو نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کالا بن گیا، گناہ کر کر کے سیاہ بن گیا۔ اس لیے توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی گناہ کر لیا، کالا دھبا لگ گیا، توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دیتے ہیں۔ تو گناہ کے اثرات روح پر ٹھہر جاتے، اس لیے توبہ بار بار کرتے رہیں گے، ہمارا دل صاف رہے گا۔ جب دل صاف بن جائے گا تو دل میں چین اور سکون رہے گا، زندگی میں کوئی ٹینشن، پریشانی، تکلیف نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے حادثات کو بھی چھوٹے سمجھ کر سکون کی زندگی وہ گزار سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی آج چند باتیں ڈپریشن کو لے کر، ذہنی بیماریوں کو لے کر۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ جو لوگ بھی ان بیماریوں کی وجہ سے پریشان میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اور اسی طرح ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔